بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحب به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں، خاص طور سے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے لوگ، یہ سب اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کا حکم آ چکا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ ذلیل کر دے، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. یقیناً اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے. الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ دنیا میں اتنی ساری مخلوقات جو آسمان و زمین کے درمیان رہتی ہیں، زمین کے اوپر بستی ہیں، اور وہ مخلوقات جن کا خاص طور سے اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ مشرکین مکہ سورج، چاند وغیرہ کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ساری مخلوقات جب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہاں سجدے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سجدے سے مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یعنی سورج، چاند، پہاڑ وغیرہ یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ لوگ جس طرح ان کے لائق ہے، یہ لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. سورج جو اتنا بڑا نظر آتا ہے، یہ بھی انسانوں کی طرح یا دوسری مخلوقات کی طرح اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے. جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے ابو ذر، کیا تم کو معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا سورج غروب ہونے کے بعد عرش کے پاس پہنچتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو اجازت ملتی ہے، یعنی دوبارہ طلوع ہونے کے لیے جب وہ مشرق میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کرتا ہے. لیکن ایک دن وہ آئے گا جب وہ اجازت طلب کرنے کے لیے عرش کے نیچے آئے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ملے گی، بلکہ یہ حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا، یعنی مغرب میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. یہ سورج بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے. اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب یہ ساری مخلوقات جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، تو پھر انسان جس کی پیشانی کو اللہ نے بلند رکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اپنی پیشانی اللہ رب العالمین کے سامنے جھکائے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو ذلیل کر دے، یعنی جو انسان اللہ کی عبادت نہ کر کے اپنے آپ کو بے عزت کر لے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا بھی نہیں ہے. جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا. ایک گروہ تو یہی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہوں. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے جھگڑا کیا، آپس میں اللہ کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرنے والے ہیں. اس سے ایک تو دونوں چیز یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرمان. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جو دو گروہ آپس میں لڑنے کے لیے کھڑے تھے، ایک مشرکین کا اور ایک مسلمانوں کا، ان کا تذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہ دونوں اللہ کے بارے میں آپس میں لڑ رہے ہیں. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جو لوگ کافر ہیں، نافرمان ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے.
یعنی جہنم کی آگ سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ ان کے کپڑے بنائے گا۔ اب آگ کو کس طرح کاٹا جائے گا، اس سے کس طرح کپڑے بنائے جائیں گے، یہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، وہ جس طرح چاہے اور جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ یہ پہلا عذاب۔ دوسرا عذاب ان کے لیے ہوگا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی انڈیلا جائے گا، اور وہ گرم پانی کیسا ہوگا؟ حمیم کے معنی یہ ہوتے ہیں انتہائی گرم، یعنی اس سے زیادہ گرم ہو ہی نہیں سکتا، اس قدر گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ یصفر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس گرم پانی کی وجہ سے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اور ان کے چمڑے پگھلا دیے جائیں گے، یعنی وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ سر سے ڈالتے ہی سوائے ہڈیوں کے انسان کے جسم میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، تیسری سزا یہ ہے کہ ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور یہ ہتھوڑے کس قدر بڑے ہوں گے؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں لکھا ہے لَوْ أَنَّ مَقْمَعًا مِنْ حَدِيدٍ وُضِعَ عَلَى الْأَرْضِ، وہ ہتھوڑے اس قدر بڑے ہوں گے کہ اگر ان میں سے ایک ہتھوڑا زمین پر رکھ دیا جائے تو سارے انسان اور جن مل کر بھی اس کو ہٹانا چاہیں تو ہٹا نہیں سکیں گے۔ اتنے بڑے ہتھوڑوں سے اللہ رب العالمین کے حکم سے جہنمیوں کو مارا جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ نافرمان جنہوں نے اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا، ان کی یہ سزا ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، چوتھی سزا ان کے لیے یہ ہوگی کہ ان مصیبتوں اور عذابوں سے پریشان ہو کر اگر نکلنے کی کوشش کریں گے تو اسی میں ان کو لوٹا دیا جائے گا، فرشتے دھکے مار کر ان کو واپس جہنم میں کر دیں گے، اور یہ حکم ہوگا ذوقوا عذاب الحریق، اب جلنے کا عذاب چکھو، یعنی وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ رب العالمین ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان کو وہاں پر سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس وہاں پر ریشم کا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں پر حرام کر دیا ہے۔ سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم پہننا حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں جنتیوں کو عطا کرے گا۔ اور پھر وہ زیورات بھی کتنے ہوں گے؟ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، جتنے ہاتھ انسان وضو میں دھوتا ہے ایک مومن بندہ، وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو سونے کے زیورات پہنائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر قسم کی نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازے گا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی اچھی بات کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور تعریفوں والے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو وہ جنت کا راستہ دکھائے گا جس میں ہر قسم کی تعریفیں ہوں گی، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے والے بندے ہوں گے، اور وہاں کسی قسم کی کوئی بیہودہ اور بیکار بات کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ صرف ان کی زبانوں پر تسبیح، اللہ کی تعریف اور ایک دوسرے کو سلام ہوگا۔ تو یہ نعمتیں اللہ رب العالمین ان کو نصیب کرے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا، لیکن جنہوں نے اللہ کے پیغام کو آنے کے بعد ٹھکرا دیا ان کا انجام وہی ہوگا جن آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔